بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی شخصیات موجود ہیں جو ہمیں ہماری تاریخ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں۔ آپ نے اردو کا وہ مشہور محاورہ تو سنا ہوگا کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں کبھی بھی چل کے پیاسے کے پاس نہیں پہنچتا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے گھر میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس وجہ سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے سرفراز کیا اور انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں بے شمار جہتوں کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے کام کیے، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بہت زبردست طریقے سے کی، اور جنہوں نے اس معاشرے میں ایک بنیادی فرض سمجھتے ہوئے اس سوسائٹی کی تربیت کرنے میں بھی اپنا ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ صحافت سے ان کا آغاز ہوا اور معلم تک وہ رہے، اور ابھی بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اقبال چیئر کے وہ سربراہ ہیں۔ جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ملک صاحب، آج آپ کی خدمت میں جو حاضری ہوئی، آپ کی جو کتاب ہے، ویسے تو ملک صاحب نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ ملک صاحب کی ہر کتاب پڑھنے کے بعد اپنے وجود کے اندر ایک کمی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملک صاحب نے ہماری زندگی کا جو خلا ہے اسے کس خوبصورتی کے ساتھ پر کیا ہے، اور وہ ذمہ داری جو ہماری یونیورسٹیز کو اور ہمارے حکومتی سطح پر اداروں کو پوری کرنی چاہیے تھی، ملک صاحب اپنی ذات میں اکیڈمی بن کے سامنے آئے۔ وہ ایک آدمی ہیں، جو کہا بھی گیا تھا شبلی صاحب کے بارے میں۔ تو یہ جو ان کی کتاب ہے، یہ آشیانہ غربت سے آشیاں در آشیاں، تو یہ ملک صاحب کی ایک طرح سے خود نوشت ہے۔ اور اس کتاب میں اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں شہاب نامہ پڑھا، تو شہاب نامہ پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو نظام ہے سارا وہ کیسے چلتا ہے۔ آپ اس کے کئی چیپٹرز ہیں، ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ تو ملک صاحب کی جو کتاب ہے، اگرچہ کہ ابھی میں نے پوری پڑھی نہیں ہے، لیکن اس پر جو تجزیے آئے، جو تبصرے آئے، اور جو خود میں نے اس کے جو عنوان ہیں کتاب کے وہ دیکھے، تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتاب نوجوانوں کے لیے پڑھنا اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کہ یہ کتاب آپ کو اصل میں ریئل ٹائم کنیکٹ کرواتی ہے آپ کی ہسٹری کے ساتھ، اور ایسے بے شمار واقعات کے ساتھ جو ہمیں ایک جملوں میں کہیں ملے ہیں، لیکن ان جملوں کے پیچھے جو پوری ایک تاریخ کھڑی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ملک صاحب بہت شکریہ۔ میں شکریہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب اگر آپ نہ لکھتے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم بے شمار چیزوں کا پس منظر جاننے سے محروم رہ جاتے۔ تو یہ شکریہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور میری اس حقیر تحریروں پر مشتمل کتاب جو ہے اسے اتنی اہمیت دی۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار۔ ہم آپ کے بہت معذرت۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کتاب ہے، اس میں ایک سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ آپ نے کہا آشیانہ غربت۔ جی، یہ آشیانہ غربت کی جو کہانی ہے یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں ایک انتہائی پسماندہ علاقہ جو ہے اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب نے ہماری کچی سی حویلی کے باہر ایک بورڈ لٹکا رکھا تھا جس پہ لکھا تھا آشیانہ غربت۔ اچھا، اور ہم آوان ہیں، نہ آوان لکھا ہوا تھا، نہ ملک لکھا ہوا تھا۔ آشیانہ غربت گل محمد سہروردی، یعنی جو ان کا صوفیانہ مسلک تھا سہروردی۔ اچھا، تو جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ اپنے والدین کی تربیت سے حاصل کیا، اور میری زندگی کے تمام تر جو آئیڈیلز ہیں وہ سارے وہیں سے پھوٹے جب میں غور کرتا ہوں۔ تو میں اس چھوٹے سے گھر سے نکلا اور کیمل پور سے ہوتا ہوا، گورنمنٹ کالج کیمل پور سے ہوتا ہوا، پنجاب یونیورسٹی سے ہوتا ہوا کولمبیا یونیورسٹی پہنچا، پھر ہائیڈلبرگ، پھر روس کی یونیورسٹی جو اسٹالنگراڈ تھی۔ جب میں گیا تو
स्टालिन ग्राड की बजाय वो फिर से सेंट पीटर्सबर्ग बन चुकी थी। सही। तो ये दुनिया भर की जो मशहूर दानिशगाहें हैं उनमें मुझे काम करने का मौका मिला, कहीं ज़्यादा वक्त कहीं मुख्तसर वक्फे के लिए। तो वहाँ भी मैं जहाँ भी पढ़ाता रहा, मुझे अपना वतन हमेशा याद आता रहा और मैं ये सीखने की कोशिश करता रहा कि यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ख्याल है, कौन सी रस्म है कि जो हमारे मुल्क में राइज हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, हम आपका क्योंकि एक सियासी पूरा ताल्लुक भी रहा, पस मंज़र भी रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे सुनने वाले जो हैं कि वो किस तरीक़े से, क्योंकि आपने बताया कि एक गरीब घराने में आँख खोलने के बाद आपने इल्म के साथ अपना एक ऐसा गहरा ताल्लुक कायम किया कि दुनिया की जो बड़ी दानिशगाहें हैं जिन्हें जामियात कहा जाता है, वहाँ तक आप पहुँचे और वहाँ से एक्सपर्टीज़ जो हैं वो आपने हासिल की और अपने मुल्क में आकर उनको नाफज करने के लिए आपने मशवरे भी दिए और कोशिशें भी की। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे यहाँ नौजवान बस इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है करने के लिए, हमारे पास मौक़े नहीं हैं। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे कि आपकी जो शख्सियत है वो कैसे एक मॉडल बन के उनके लिए खड़ी हो सकती है, वो करें क्या? बात ये कि नौजवानों की तरबियत हमारा अमली फ़र्ज़ है। सही। और मैंने ये हकीर सी किताब लिखते वक्त भी ज़हन में ये रखा कि मेरे तजर्बात और मुशाहिदात से पाकिस्तान के नौजवान क्या सीख सकते हैं। तो जो मैंने हासिल किया इस सारे इल्मी सफ़र के दौरान, उसका निचोड़ कोशिश की है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की खातिर जो वाक़यात और मुशाहिदात अहमियत रखते हैं वो मैं दर्ज कर दूँ इसमें। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि न माल व दौलत, ना कोई मकाम व मर्तबा ज़िंदगी में अहमियत रखता है, न माल व दौलत न मकाम व मर्तबा। असल चीज़ अल्लाह पे यकीन और अपने मुल्क के जो मेहनत कश हैं उनके साथ मोहब्बत, ये चीज़ ऐसी है कि जो मैं विदिन कामास कहूँगा कार सवाब भी है और अमल पे उकसाती भी है। जो भी पढ़ेगा, जो भी आपके बात सुनेगा, वो अगर आप खुलूस के साथ और अपनी ज़ाती सरबुलंदी की बजाय कौम की सरबुलंदी और इर्तिका को मद्देनज़र रख के अपना बयानिया पेश करेंगे तो वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र एक कारनामा। सही। अच्छा मलिक साहब, इस किताब के अंदर आपने कई उन्वान बांधे हैं जी, और हर उन्वान दूसरे उन्वान से टोटली मुख्तलिफ भी है, लेकिन उनके अंदर एक रब्त जो आपका दुख है, आपका जो दर्द है और जो आप कहना चाहते हैं वो एक तसलसल के साथ हमें दिखाई देता है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बात बताएं कि इस किताब में आपने ये तो बताया कि अपने जो तजर्बात और मुशाहिदात हैं वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपका एक सियासी सफ़र भी है और पाकिस्तान के लोगों को सियासत के साथ बड़ी दिलचस्पी है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान की जो सियासी लाइन है, ये जो सफ़र है, आप समझें क्या ये दुरुस्त सिमत में जा रहा है? मेरा ख्याल है कि नहीं जा रहा दुरुस्त सिमत। बात यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ मुतअद्दिद सियासी पार्टियाँ वो सब मौरूसी है। अच्छा, अब ये कि मौरूसी जो है वो तो शहनशाहियत होती है, जमहूरियत नहीं होती। तो कोई इकबाल ही याद आती है मुझे कि उन्होंने जमहूरियत को दो तरह से डिफाइन किया। एक को कहा है जमहूरी तमाशा और दूसरा कहा है सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना। हाँ, अब जो आपने फरमाया पिछला जो हाँ, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन
تم کو نظر آئے مٹا دو. مٹا دو. بالکل. اچھا، اب جمہوری تماشا سے نجات پا کے سلطانی جمہور کی جانب سفر کا آغاز کیسے ہوگا؟ صحیح. نقوش کہن کے مٹا دینے سے. جو ان کے آثار ہیں سارے کے اچھا، سارے آپ. اب پاکستان قائم ہو گیا، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، لیکن جمہوری تماشا جاری ہے. ہم سلطانی جمہور کی بات کرتے ہیں، لیکن اقبال نے جو شرائط پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو ہم نے دور غلامی کے پرانے نقوش کو مٹایا نہیں بلکہ اور زیادہ چمکا دیا. چمکا دیا. اچھا، اب مثلا اقبالی نقوش کہن جو ہے وہ ایک تو کسان کی بات کرتا، دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ. واہ. دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ. مردہ بوسیدہ کفن جس کا بھی زیر زمین ہے. واہ. تو اس کی حالت کیسے بدلی جائے گی؟ اقبال کی شعر ہے الارض للہ. واہ. الارض للہ. اللہ کی زمین ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کا. اللہ کا جو بندہ کتنا قطع زمین کاشت کرتا ہے اس پہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس کا اپنا بال ہے. زمین سے جتنا فائدہ جو اٹھا رہا ہے اسی کا وہ حق ہے. حق ہے کسان لیکن کا. یہ بڑی بڑی پراپرٹیاں لینے والے رکھنے والے. بالکل نہیں. صحیح. اب باقی آگے آ جاتے ہیں مزدور کا. صحیح. بندہ مزدور کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. زکوٰۃ. تو مزدور کو اس کا حق نہیں مل رہا. کسان سے زمین چھین لی جا رہی ہے، اور جو کسان سے زمین جاگیردار چھینتا ہے وہ کسان کی نہیں اللہ کی ہے. اللہ کی ہے. تو اللہ کی چور ہے جاگیردار. صحیح. تو ہمارے ملک میں اب کیا نظام ہے؟ تو چونکہ سلطانی جمہور کا زمانہ نہیں آ پایا ہمارے ہاں، کیوں کہ اس کے لیے جو پرانے نقوش کو مٹانے کا عمل ہے وہ پاکستان میں جاری نہیں رہ سکا. اب بھی راستہ یہی ہے کہ جمہوری تماشا سے نجات پائیں، سلطانی جمہور کو رائج کریں، اور اس کی ترویج کے لیے جس طرح کے اقدامات انقلابی کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں. تب پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان بنے گا. صحیح. اچھا عمر صاحب، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جس چیز کا وعدہ کر کے، جس چیز کا نام لے کر اس ملک کی بنیادیں رکھی گئی تھیں، ہم اصل میں ان سے بہت حد تک دور ہو گئے، اور اس کا پھر نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑا کہ آج ہم کبھی سیاسی استحکام کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی معاشی استحکام کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہ جو دونوں استحکام ہیں یہ ہماری زندگیوں میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے. پاکستانی نوجوان مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے راہیں تو متعین ہیں. متعین ہے. یعنی اگر وہ یہ چاہیں تو وہ ان راہوں پہ چل کے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہاں، کیونکہ عام طور پہ میرے اپنے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں نہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے، صحیح، نہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح کے جو علوم ہیں وہ غائب ہو گئے جنہیں اصطلاحاً کہا جاتا ہے ہیومینٹیز. صحیح، بالکل. انسان کو، آدمی کو انسان بنانے کے لیے جس طرح کے مضامین پڑھنے چاہیے وہ ہماری یونیورسٹیوں میں، چند پرانی یونیورسٹیوں میں ہیں، لیکن جو یونیورسٹیاں اب قائم ہوتی چلی آ رہی ہیں ان میں وہ نہیں ہیں. ساری ٹیکنالوجی جو ہے اسی کے اور افادہ پرستی کے جو مضامین ہیں، مطلب انسان کو مشین بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ہاں صحیح نظام تعلیم آئے گا جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہوگی، جس میں انسانی علوم بھی ہوں گے، اور وہ زمانہ آئے گا کہ جب ہمارے ہاں علم ساتھ ہوتا تھا. اب صرف ہنر ہے. ہمارے ہاں جو اصطلاح تھی وہ علم و ہنر. علم و ہنر. واہ. تو ہمارے اب نظام تعلیم میں ہنر باقی رہ گیا، علم رخصت ہو گیا.
تو اچھا، تو اب کیا کریں؟ انتظار کریں کہ جب ایسی یونیورسٹیاں آئیں گی یا ان میں علوم پڑھائے جائیں گے، صحیح، ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ علوم پڑھائے جائیں گے، وہ انتظار نہ کریں۔ اللہ نے انہیں اچھا ذہن دیا ہے، وہ خود علوم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو کچھ نصاب تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے اسے کافی نہ سمجھے، ساتھ ساتھ انسانی علوم کو بھی، تاکہ علم و ہنر سیکھ کے آپ قوم کو ترقی دیں، اخلاقی طور پہ بھی اور مادی طور پہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی جی، جہاں ہمیں علم و ہنر کی بات کی جاتی ہے وہاں علم و عمل کی بات بھی کی جاتی ہے، کہ آپ بجائے اس کے کہ کوئی ایسا علم جو کہیں اپلائی نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں علم نافع کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، وہ علم جو نفع عطا کرتا ہے، تو وہ ہنر کے ساتھ ہے، وہ عمل کے ساتھ ہے۔ اگر علم بغیر اس کے ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو کتاب ہے، کیونکہ اکثر اوقات میں وقت بھی بہت کم ہے اور آپ سے تو بہت جی جاتا ہے کہ آپ کی نشست میں بیٹھ کے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان کتاب نہیں پڑھتے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل پڑے ہوئے ہیں اور کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں آپ جیسی شخصیات کتابیں لکھ رہی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولڈ سکول ہے جو ابھی تک کتابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کتابیں پڑھتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اس دور کے اندر لکھنا، یہ ابلاغ کا مؤثر ذریعہ بن سکتی ہیں؟ بالکل بن سکتی ہیں، اور یہ بھی جو ہے بات کہ لوگ پڑھتے نہیں۔ صحیح، اچھا، اس پہ اب جو پاکستان کا آج کا معاشرہ ہے، اس پہ ہم شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو شاید علمی اعتبار سے زوال کرتے چلے جائیں، صحیح، لیکن اطراف و جوانب میں، پاکستان کے دور دراز کے خطوں میں، دیہی علاقوں میں بہت ذوق و شوق بڑھ رہا ہے صحیح، کتابیں پڑھنے کا، صحیح، اور لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر سے لے کر کراچی تک جی، لٹریچر فیسٹیول ہو رہے ہیں، ہاں بالکل، جہاں پہ کتابوں کی جی ہوتے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جی جی مقتدرہ قومی زبان، جی جی، دیگر جو ادارے ہیں، ہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن، بالکل، جی جی سب، اور پہلے تو کراچی میں ہی ہوا کرتے تھے یا اسلام آباد جی جی، میں ہاں جی، ادبی میلے، اب ملک کے دور دراز گوشوں میں بھی ادبی میلے شروع ہو گئے، صحیح، اور ادبی میلوں میں اگر آدمی غور کرے، جو تقریریں ہوتی ہیں، جو ادب پڑھا جاتا ہے، وہ سنتے ہیں سامعین، صحیح، لیکن جو بک سٹالز لگے ہوتے ہیں اس پہ کتنا ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی، بالکل ہاں، ایسے ہی، تو یہ کچھ تھوڑا سا جو پبلشر ہیں، کتاب چھاپتے اور بیچتے ہیں، ان کا ہے کہ لوگ پڑھتے تھے۔ اچھا، اور اس سے کتابیں مہنگی کر دیتے ہیں کتابوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، ایک خیر ان میلوں کا ایک یہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر آپ کتاب خریدنے نہیں بھی جا رہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کم از کم آپ کی نظر کتابوں پہ پڑ رہی ہے، آپ ان کے ٹائٹل دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم پتہ لوگ چل رہا ہے کہ ان خریدتے بھی ہیں، موضوعات پہ لوگ پڑھنے کتابیں بہت والے زیادہ فروخت پڑھتے ہیں۔ ہیں۔ صحیح، پڑھنے والے جو ہیں وہ لوگ۔ لیکن ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتاب کا ایک تو ہے نا خریدار پیدا کرنا، ایک ہے کتاب پڑھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، تو لازمی ہے کیسے، کس عمر میں تیار کیا جائے؟ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں، اور وہ کہتے رہتے ہیں بچوں پڑھو، کیسے پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں، یہ نہیں بتاتے انہیں۔ اچھا، اس میں نظام تعلیم کی جو ہے نا بنیادی اور مرکزی حیثیت، اب یہ کہ میں جب پرائمری اور مڈل سکول میں پڑھتا تھا، صحیح، تو جو نالائق اساتذہ تھے، وہ ان میں میتھمیٹکس کا استاد تھا، اچھا، تو میں میتھمیٹکس میں نالائق تھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آخر تک نالائق رہا، صحیح، کیونکہ بنیادی طور پہ تو اس میں اچھے اساتذہ، ان کا ہونا، تربیت یافتہ اساتذہ کا اور اچھے انسان اساتذہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح، تو اس میں یعنی تربیت یافتہ اور ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے کہ جو محض روٹی روزگار کے لیے مدرسوں میں نہیں آئے، صحیح، اسکولوں میں مدرسوں میں نہیں آئے، یونیورسٹیوں میں نہیں آئے، صحیح، بلکہ ایک شوق تھا ان کا، ایک مضمون، ایک دائرہ علم جو ہے اس میں
ज़िंदगी भर सफ़र करने का, तो उसके बाद मुलाजमत के लिए भी मतलब कई राहें थी, तो वो तालीम व तदरीस की राह में आ गए। तो ये असल में ये पैशन है, पैशन। हाँ, कि इसको इस तरीके से नहीं आप कर सकते कि आप कहें जी बस मैंने नौकरी करनी है, हाँ बिल्कुल। बल्कि आपने एक नस्ल तैयार करनी है, और ये बड़ा फ़र्ज़ है। अच्छा मलिक साहब, दूसरा एक और के वालदैन, जी। उनके साथ भी एक बड़ा अलमिया आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो मतलब बच्चों के साथ, बच्चे पैदा करने के बाद तो वो बच्चों पर पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों से अमलन ला ताल्लुक़ होकर रह गए हैं। वो ये समझते हैं कि हमने स्कूल को पैसे दे दिए हैं, गाड़ी वाले को पैसे दे दिए हैं, मार्केट वाले को पैसे दे दिए हैं, अब बच्चों की परवरिश इन 3 मकामात पर होगी। तो वो ये नहीं समझते कि बच्चों को कैसे किताब के साथ जोड़ा जाए, ये सारा। तो आप क्या नसीहत करेंगे कि वालदैन क्या करें अपने बच्चों को किताब के साथ जोड़ने में, इल्म के साथ जोड़ने में? वालदैन का अब मसला ये है कि हर आदमी का मिजाज अलग तरह का है, तो बच्चों के जोड़ने के लिए मिजाज में तब्दीलियाँ करना पड़ेगी। सही, बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए। सही, सही। बच्चे के साथ जो सलूक है वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे अल्लाह की दी हुई ऐसी नेमत है सही, कि हमने बच्चे को सिखाना ही नहीं, बच्चे से सीखना भी है। सही, बिल्कुल। तो ये जो है ना मोहब्बत, जिसके साथ अपनी औलाद के साथ इंसान उसकी तरबियत में जज्ब हो जाता है और उसकी ख़ता को भी इस तरह से नहीं लेता जैसे को बहुत बड़ा जुर्म हो। यही समझे कि बच्चा है, आगे चल के समझ जाएगा मोहब्बत से, प्यार से। तो जिसे हमने एक इस्तिलाह है हमारे यहाँ मामता, सही। हाँ, तो बापता जो है वो भी मामता की तरह होनी चाहिए। सही, बापता, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बापता भी होनी चाहिए और मामता की तरह की होनी चाहिए। सही। मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त बख्शी, बड़ी नवाजिश है आपकी। और सबसे बड़ी बात जिस पर हम आपसे अलग किसी दिन वक्त लेंगे, आप पाकिस्तान से 11 साल बड़े हैं। जी तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान आपके तजर्बात से इस्तिफ़ादा करे, और किसी दिन इंशाअल्लाह आपके साथ एक पूरी नशिस्त करेंगे जिससे हम ये चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मुल्क के अंदर ऐसी गिरां कदर खिदमात रखने वाली शख्सियात मौजूद हैं। नाज़रीन, ये किताब आपकी लाइब्रेरी की ज़ीनत ज़रूर बननी चाहिए। ये आपको बताएगी कि एक गुर्बत से सफ़र, जो आप कहते हैं ना कि बंदे के पास बहुत माल दौलत हो तो उसके बाद ही कामयाबी उसका मुक़द्दर बनती है, कामयाबी मेहनत करने वालों का मुक़द्दर बनती है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर आपकी कोशिश और आपकी मेहनत ठीक जगह पर इस्तेमाल हो रही है तो उसके नताइज आपको हर सूरत में मिलेंगे। अभी हम स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ 3 और मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं, तो यहाँ से हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह स्टूडियो में आपके साथ वक्फ़े के बाद मुलाकात होती है। आज हमने कुछ खुशगवार लोगों को दावत दी है स्टूडियो में कि वो आएँ, हमारे साथ कुछ बातें करें और उन बातों का हमें फ़ायदा हो। और इन्होंने फ़ायदे को यहाँ तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि इन्होंने फ़ायदे को एक जिल्द के अंदर महफूज भी कर दिया है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने किताबें लिखी और माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पर की है। हमारे 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। लीना हाशिर साहिबा, अभी इनकी एक किताब आई है धनक का 8वां रंग, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसमें इन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं और वो कहानियाँ इतनी मज़ेदार और इतनी दिलचस्प हैं कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने इस किताब पर थोड़ा सा जब लिखा तो ये बात लिखी थी कि मुन्नू भाई कोई कालम लिखते थे तो कालम उनका जब लोग पढ़ते थे तो उस कालम पर इदारे बन जाते थे। तो लीना हाशिर साहिबा ने भी एक मज़मून लिखा, एक ख्वाजा सरा का ख़त था अपने बाप के नाम,
اور اس خط کی بنیاد پر ایک ادارہ کھڑا ہو گیا. تو بہت شکریہ لینا صاحبہ, آپ یہاں تشریف لائیں. ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب سجاد اظہر صاحب, بڑے معروف صحافی ہیں اور کئی اخبارات میں اور کئی ویب سائٹس پر ان کے کالم شائع ہوتے ہیں, اور تاریخ اور تحقیق کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کام ہے, اور یہ شاعر بھی ہیں. ان کی کتاب ہے لنڈی کوتل کی لالٹین, بہت ہی زبردست کتاب ہے, شاعری کی ان کی کتاب ہے. اور دوسری کتاب ان کی ہے راولپنڈی اسلام آباد تاریخ تہذیب اساطیر. تو پنڈی اسلام آباد کی ہسٹری کے اوپر غالباً شاید کچھ مواد چھپا ہو, لیکن کتابی صورت میں اتنے بھرپور انداز میں پوری ہسٹری کو یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے. یہ ہم نے کتاب چھپنے سے پہلے ان سے قبضے میں لے لی ہے, اور یہ جب چھپ کے آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم وہ کتاب آپ کو دکھائیں گے. ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب آصف محمود صاحب, اور آصف محمود صاحب کا تعلق میڈیا کے ساتھ بھی ہے, وکالت کے شعبے کے ساتھ بھی ہے. قانون پر آصف محمود صاحب کی بڑی زبردست گرپ ہے, اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں, اور پاکستان کے بڑے اہم اور سلگتے موضوعات جو ہیں ان پر ان کی بڑی تحقیق بھی ہے. اور ان کے کالمز میں آپ کو کوئی یک رنگی نہیں ملتی. کئی موضوعات پر یہ اپنے کالم لکھتے ہیں, اور ان کے کالم بہت زیادہ ہٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے پس قانون, اور یہ کتاب بڑی اہمیت کے حامل اس وجہ سے ہے کہ آپ یہ جانیں گے کہ جو قانون ہمارے ملک میں اس وقت رائج ہے اس میں کہاں کہاں پر کیا پرابلم ہے, اور جب وہ بنایا گیا تھا تو اس وقت کس وجہ سے بنایا گیا تھا, اور آج تک اس چیز کو ہم کیسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو بہت شکریہ آصف محمود صاحب, آپ یہاں تشریف لائے. تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا لینا ہاشر صاحب. اچھا لینا صاحب, آپ بتائیں, آپ نے جو کتاب لکھی ہے دھنک کا 8واں رنگ, تو بنیادی خیال آپ کے ذہن میں کیا تھا یہ کتاب لکھنے کے حوالے سے؟ دراصل میں چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں لکھتی ہوں, افسانے لکھتی ہوں, اور ان افسانوں کا کہانیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مظلوم لوگوں کی بات کی جائے. یہ نہیں کہ میں صرف خواجہ سرا کے بارے میں بات کرتی ہوں یا صرف خواتین کے بارے میں بات کرتی ہوں. میں بچوں کے بارے میں بھی بات کروں گی, میں مردوں کے بارے میں بھی بات مظلوم کروں مردوں گی. کے بارے میں, ہاں بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے وہ مرد, ہمارے گھر ایک خاتون کام کرتی تھی تو وہ بڑا اپنا رو رو کے بتاتی تھی کہ جی مجھے میرا میاں بہت مارتا ہے. اور ایک دن وہ میری طرف آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ نا فلانی عورت کا میاں اسے مارتا, اور ہنس رہی ہیں وہ بہت بری طرح کہ وہ عورت مرد کو مارتی ہے. میں نے کہا اس میں ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی مظلوم ہے, تم بھی مظلوم ہو. تو یہ بات غلط ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر مرد پٹ رہا ہے یا اس پہ کسی قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو خواتین یا ہمارا معاشرہ ہنستا ہے, جو کہ بات غلط ہے صحیح میری نظر میں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہم نے انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے, اور خانوں میں بانٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے اس کے اوپر. اچھا سجاد صاحب, آپ تو ماشاءاللہ بہت سے موضوعات پہ لکھتے ہیں, اور تاریخ کے حوالے سے بھی. یہ جو آپ کی شاعری کی کتاب ہے, دوسری کتاب تو آپ کی آ رہی ہے, وہ نثر ہے, اس میں مضامین آپ نے اکٹھے کیے ہیں. یہ جو لنڈی کوتل کی لالٹین ہے, مطلب بہت دور چلے گئے آپ لنڈی کوتل میں, تو وہاں بھی جا کے آپ نے لالٹین تھامی ہے, تو بجلی بھی آ چکی ہے وہاں پہ. تو اس کتاب کا بنیادی فلسفہ کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ یہ بنیادی طور پہ یہ جو کتاب ہے یہ نثری نظمیں ہیں, اور یہ شدت پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف ہیں. صحیح. یہ لنڈی کوتل کی لالٹین کو میں نے بطور ایک استعارہ استعمال کیا ہے کہ جو ہماری جنریشن تھی, یعنی جب ہم بچے تھے تو اس وقت بجلی آ رہی تھی اور یہ لالٹینوں کا دور ختم ہو رہا تھا. تو اس وقت جو لنڈی کوتل جو مشہور تھا وہ لالٹینوں کے حوالے سے مشہور تھا, اور آج لنڈی کوتل مشہور ہے اسلحے کے حوالے سے. جرمنی کی لالٹین ایک بڑی مشہور ہوتی تھی کہ وہاں وہ جرمنی کی لالٹینیں لوگ جو ہے وہ کہتے تھے یہ لنڈی کوتل سے آئی ہیں. تو آج جو ہے اس کی شہرت جو ہے وہ قبائلی علاقوں کی کسی اور حوالے سے ہے. تو وہ شدت پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف جو ایک طرح کا میں نے ایک نثری نظموں میں جو ایک بیانیہ جو ہے وہ دیا ہے. تو اور یہ بیسیکلی ہماری جنریشن جو ہے جس نے آنکھ کھولی ہے تو وہ افغان وار جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, اور ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں اور یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی, اور یہ اسی طرح ہے. تو یہ بیسیکلی وہ ہماری جنریشن کا ایک المیہ ہے جس کی پوری زندگی جنگوں میں گزر گئی ہے. اور مجھے اگر میں تاریخ پہ دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب جیسے بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے, سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے اور وہ دلی تک آتے ہیں, تو وہ جو درمیان کا 100 سال ہیں وہ بھی ایک دو جنریشنیں جو ہیں وہ کھا گئے تھے. تو یہ بھی ہمارے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شدت پسندی جس طرح بڑھ رہی ہے ہمارے ہاں,
اور مختلف طرح طرح کی ہے. آپ کی اس پہ زیادہ گہری نظر ہے اس مسئلے یہ پہ. سیاست ویسے تھوڑا سا یہ بتائیں، یہ شدت پسندی کی ویوز آتی ہیں، ایک آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اچانک سے دوسری ایک لہر آ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کہیں دبی ہوئی چنگاری ہے کہ اچانک سے کہیں سلک جاتی ہے دوبارہ سے آ جاتی ہے؟ اس کی دیکھیں کہ روٹ کازز تو ختم ہو نہیں رہے. وقتی طور پہ ایک اور بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ لوگ کہیں اور بیزی ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہو گیا. جب وہ لوگ یا بھول busy- جاتے ہیں یہ کہ ہاں ہم یہ لوگ کام بھول بھی ہمیں جاتے ہیں کرنا اور ہم تھا۔ سمجھتے ہیں کہ قابو پا لیا گیا ہے. صحیح۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس ہماری سوسائٹی کے اندر وہ شدت پسندی جو پہلے شاید کسی ایک مسلک کے ساتھ تھی، اب وہ مختلف مسالک کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، مسالک کے اپنے درمیان بڑھ رہی ہے. اور سوسائٹی کے جو تمام جو ہمارے سماج ہے وہ مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بڑے انتہا پسندانہ جو ہے وہ خیالات نہیں، رکھتا ہے. پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر انتہا پسندی، اب تو سیاست کے اندر ایسی انتہا پسندی آ گئی ہے کہ پہلے جو ہم اس میں سوچتے بھی تھے نا برداشت کہ ختم ہو گئی. الیکشن میں کوئی قتل وغیرہ ہو جاتا یا تصادم ہو جاتا، اب وہ پورا سال ہنگامے جو ہیں شروع ہو چکے ہیں. اچھا آصف محمود صاحب، اس کا بڑا تعلق ہمارے قانون کے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ کس حد تک سوسائٹی کو انصاف پہنچانے میں، انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. جو بات کر رہے ہیں ابھی کہ ایک گروہ کو جب انصاف نہیں ملتا اور دوسرا گروہ بالادست ہو جاتا ہے، طاقتور بن جاتا ہے، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس گروہ کو جو طاقت حاصل ہوئی ہے وہ کسی عصبیت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسلحہ اٹھانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور منہ پھاڑ پھاڑ کے چیخ کر باتیں کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو مجھے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو ہمارا قانون کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اور تھوڑا سا اپنی کتاب کا پس منظر بھی بتائیں. بہت شکریہ سبوک صاحب. ہمارا قانون مشاہدہ کر رہا ہے آپ کا، اور وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں نو آبادیاتی نظام اسے چھوڑ کر گیا تھا. صحیح. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہمارا قانون انصاف فراہم کرنے میں کس حد تک معاون ہے، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی سوال کی حاجت نہیں ہے اس کو، نہ اس کو بیان کی حاجت ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انصاف کی کیا پوزیشن ہے. صحیح. اور اس میں ہم اکائیوں کو پکڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے. جو میرا مشاہدہ ہے، اور میں نے اسی کے اوپر کڑتے کڑتے پھر میں نے یہ کتاب لکھنے کا سوچا کہ یہ جو نظام آپ کے پاس ہے، اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ انصاف کو بھول جائیں. اور یہ مجھے اندازہ ہے کہ میں بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اور مجھے اس کا جو ذمہ داری کا بوجھ ہے مجھے اس کا بھی اندازہ ہے. اور چونکہ میرا تعلق بھی قانون کے شعبے سے ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس نظام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو انصاف دیا جائے، اس کا نظام کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک دلدل میں اتار دیا جائے. یا کنٹرول کیا جائے. یہ نظام شہریوں کے لیے نہیں تھا، یہ نظام رعایا کے لیے تھا. یہ نظام ہم نہیں لائے تھے، یہ نظام ہمارے اوپر جو آقا بیٹھے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں اور ملکہ وکٹوریہ کی شکل میں، یہ وہ لائے تھے. اچھا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی نظام بھی محض اس لیے تو برا نہیں ہوتا کہ یہ فلان انٹروڈیوس کروایا تھا، اور نہ کوئی نظام اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مقامی ہے یا یہ فلان جگہ سے آیا. انسان کی دیکھیں نا، یہ جو بصیرت ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے. ادھر سے بھی ملے تو لے لو اور ادھر سے بھی ملے تو لے لو. قومیں اسی طرح، تہذیبیں اسی طرح آگے بڑھتی ہیں. لیکن اس سارے احساس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام قانون میں کوئی خیر نہیں ہے. صحیح. اس کے اندر آپ پیچز نہیں لگا سکتے. آپ اسلامائزیشن کر لیں، آپ اس کو انڈیجنائز کرنے کی کوشش کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں. صحیح. آپ نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے نا. صحیح. تو اس نظام کو، وہی بات ہے جسٹس جواد خواجہ صاحب ہماری اتفاق سے دیباچہ بھی اس کا انہی نے لکھا ہے. اچھا. اس نظام کو تو آپ کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. اب ظاہر ہے کہ اس کو، یہ میرے وہ ساری اس کے جو دلائل نظام تھے انصاف کو، اس پورے نظام قانون کو، اس پورے ڈھانچے کو. اچھا اس میں پھر ظاہر ہے کچھ پرابلمس ہیں. اس وقت اگر آپ اس نظام کو ڈھانچے سے اکھیڑنے کی بات کریں تو آپ کی سوسائٹی کی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. نئے نظام کا مطلب ہے کہ آپ ایک وہ جس انتہا پسندی اور اس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو بہت سارے لوگ اپنا اپنا نظام لے کر آ جائیں گے. اس لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے. صحیح. اس کتاب میں پھر اس نظام کی خرابیاں بھی میں نے گن کے سامنے رکھ لی ہیں کہ یہ ہیں، اور پھر یہ کہ اس نظام کو بدلا کیسے جائے. اس کا ایک قابل عمل فارمولہ کیا ہو سکتا ہے؟ پارلیمان کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کیے بغیر ارتقاء کے فلسفے کے تحت آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ چیز اصل میں نے اس میں بیان کی. صحیح. اچھا صاحب، مجھے آپ یہ بات کر رہے تھے تو سابق چیف جسٹس جو بڑے معروف ہو گئے تھے کچھ حوالوں سے، تو ان کا اسٹیٹمنٹ یاد آیا کہ کراچی میں اپنے آخری وقت میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ہم لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر چیف جسٹس کی الوداعی تقریر میں یہ باتیں سنتے ہیں. تو
تو اس میں ساتھ انہوں نے ایک وجہ بھی بیان کی تھی، انہوں نے کہا یہ جو اینگلو سیکسن لا ہے یہ اصل میں اس کی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو نہیں، میں انصاف اس سے نہیں بالکل پہنچا سکتے۔ اتفاق نہیں کروں گا۔ صرف اینگلو سیکسن لا نہیں ہے، اس کے وہ ادعائی اور مبلغین اور اس کے وہ کسٹوڈین بھی ہیں۔ صحیح، دیکھیں میں آج بھی اپنے نظام قانون سے انصاف کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پٹیشن کے نیچے پریئر لکھنا ہے، اور یہ پریئر کہاں سے آئی؟ یہ روایت نہیں، اٹس ناٹ اے ٹریڈیشن۔ صحیح، یہاں پر کتابیں لکھ کر آپ کو بتایا گیا کہ غلامی کے آداب کیا ہیں، آداب غلامی کے انواع۔ انگلش ایٹیکیٹس فار انڈین جینٹلمین، یہ کتابیں آپ کو پڑھائی گئیں۔ وہ جو ہم 5ویں 6ٹھی میں، ہم تو وہ کلاس ہے نا جس نے 5ویں 6ٹھی میں انگریزی شروع کی تھی گاؤں میں، تو ہم جو درخواست کرتے تھے کہ آئی بیگ ٹو سے، مجھے بہت اس میں تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے بیگ کیوں کرنا پڑا۔ تو یہ بیگ کسی کلچر کے ذریعے نہیں آیا، یہ بیگ آپ کو پڑھایا گیا انگلش ایٹیکیٹس فار انڈین جینٹلمین میں کہ آپ نے بیگ کرنا ہے۔ تو عدالتیں پوچھتی ہیں کہ واٹس یور پریئر، اور ہم بتاتے ہیں۔ تو کاش کبھی وہ وقت آ جائے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب یہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ پریئر کی بجائے ڈیمانڈ لکھو۔ ایک آدمی عدالتوں میں جا کر وہ کیوں نہیں کہتا کہ مائی لارڈ دس از مائی ڈیمانڈ، انصاف۔ سپریم کورٹ کے باہر کیا لکھا ہوا؟ انصاف کرو۔ قرآن میں کیا ہے؟ اے دلو ہو اقرب للتقویٰ۔ تو پھر اس کی ڈیمانڈ کی اجازت دینا اس اشراط الارض کو، اس مخلوق کو۔ پھر یہ ہے، میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے، میں ذرا آپ نے کہا نا کہ بات سنجیدہ ہو گئی ہے، تو میں ذرا اس کو ہلکے پھلکے جب جون کی گرمی ہوتی ہے تو کبھی آپ نے ہم وکلاء کو بلیک پینٹ کوٹ میں ٹائی لگائے ہوئے سفید شرٹ کے اوپر اس حبس کے ماحول میں چلتے ہوئے دیکھیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے سب کے چیمبرز میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہے یہ روایت؟ یہ کس نے دی ہے یہ روایت؟ اور ٹھیک ہے ایک وقت میں آ گئی ہے، دیٹس گڈ، اب آگے بڑھے نا یار۔ اس کے اوپر مذہبی طبقہ تو کہیں سٹک کر جائے تو ہم کہتے ہیں جیسے تقلید محض کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ صحیح، بہت خوب۔ اور آپ 1840 کی کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کی چھٹیوں کو آج بھی سردیوں کی چھٹیاں بنا کر دیں تو آپ تو تقلید محض کے اسیر نہیں ہوگے۔ اور گرمیوں میں انگریز ججز نے تو 3 مہینے کے لیے لندن جانا ہوتا تھا، بحری جہاز کا سفر تھا، مہینہ جاتے لگتا تھا، مہینہ آتے لگتا تھا، مہینہ وہ چھٹیاں کرتے، تو 3 مہینے کی چھٹیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ آج بہت احترام کے ساتھ ایک وکیل کے لیے جو عدلیہ ہوتی ہے اس کا احترام ماں کے احترام جیسا ہوتا ہے، لیکن آج تو ہماری اعلیٰ عدالتوں میں ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں، ماحول بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ 3 ماہ کی چھٹیوں سے، چونکہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کی بات کی تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کی رائے تو ہم سب کی رائے سے معتبر ہے، تو میں اسی کو چیف جسٹس صاحب کی رائے ہی کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ یعنی چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے درست کہا کہ جو اینگلو سیکسن ٹریڈیشن سے ان سے نکلیے، ان کی چھٹیوں کی ٹریڈیشن سے نکلیے، ان کی پٹیشن کی ٹریڈیشن سے نکلیے، آئی بیگ ٹو سے نکلیے۔ اور یہ جو کبھی کبھی آپ کو لگا ہوتا ہے نا کہ چلتے رہیے ورنہ گولی مار دی جائے گی، تنبیہ، بجلی کے بل کو کبھی بیک سائڈ سے دیکھا آپ نے؟ تنبیہ، ورنہ شہریوں کے ساتھ جب ادارے بات کرتے ہیں نا، واپڈا بات کرتا ہے، گیس کا محکمہ بات کرتا ہے، تو خدا کے بندو اس میں ورنہ کہاں سے آ گیا یار؟ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ غلام سے تو اپنی شہری سے بات کر رہے ہو نا، اس سے ٹیکس لیتے ہو، اسے بل لیتے ہو، تو یہ طرز گفتگو تھوڑا سا مہذب نہیں ہو سکتا؟ ورنہ پہ سیدھا ورنہ بھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی بل بر وقت دیں، ورنہ ہم معذرت چاہتے ہیں، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، سیدھا ورنہ پہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو انتہا پسندی ہے، جیسے سجاد اظہر صاحب کہہ رہے تھے، چونکہ آپ انتہا پسندی سے قانون کی طرف آئے، تو یہ انتہا پسندی صرف مذہبی طبقے میں نہیں ہے، یہ بحیثیت مجموعی ہے، یہ میڈیا میں بھی ہے، یہ سیاست میں بھی ہے۔ آپ سیاسی نیریٹو تو دیکھیں، اور یہ مذہبی طبقے میں جب انتہا پسندی آتی ہے تو اس کی نوعیت سخت اور شدید اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ پورا ریلیجس ڈسکورس کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا کر لیتے ہیں، اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ انتہا پسند تو ہم سب ہیں تھوڑے تھوڑے دائرے میں۔ یہ صحیح بات ہے، بہت تفصیل سے بات کی آصف صاحب آپ نے، اور بڑا مایوس بھی کیا ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ بہت تفصیل سے بولے، آپ نے بہت مایوس کیا، وقت پہلے ہی کم تھا۔ نہیں، وقت تو خیر کم ہے، لیکن نہیں، میں نے اس کا قابل عمل حل بھی پیش کیا، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ ہاں، لیکن یہ نا کہ وہ قابل عمل حل جو ہے وہ حل تو صرف ایک ہی ہے، لیکن یہ نا وہ کیسے ہوگا؟ وہ قابل عمل حل ہے، وہ قابل عمل حل۔ چلو بریک کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں، دوبارہ اس پر ہم بات کریں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو تو خیر ہماری تھی کہ سماج میں کتاب کی اہمیت اور جو کتابیں لکھنے والے ہیں ان سے تھوڑی سی ہم بات چیت کریں، لیکن آصف محمود صاحب نے ہمیں بہت ہی زیادہ
ایک ایسی طرف لے کے چلے گئے ہیں کہ مطلب آپ غور و فکر بھی کرنا پڑے گا. تو یہ اچھا ہے صبح صبح غور و فکر کریں. آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا, جب کوئی اور کرے گا تو وہ پھر آپ جیسا نہیں کرے گا, وہ آپ کے مسائل پیدا کرے گا. تو لینا ہاشم صاحبہ آپ تو مایوس نہیں آصف بھائی کی بات چیت سن کے؟ نہیں بالکل بھی نہیں مایوس ہے, بلکہ اچھا ہے انسان اگر اپنی کوتاہیوں پہ خود ہی غور و فکر کر لے تو زیادہ مناسب ہے. ہاں کوئی اور آ کے کرے گا تو پھر اسی طرح کرے گا جس طرح وہ آ کے کر کے گئے ہیں. ورنہ ہو جائے گا. ورنہ ہو جائے. نہیں دیکھیں ٹوٹلی ایک نئی بات تھی آصف بھائی نے جو کی کہ آپ کے بل کے پیچھے تنبیہ, یعنی آپ شعری سے بات ہی نہیں کر رہے. نہیں نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے, لیکن ہم نے کبھی, اب ہم اتنی عادی ہو گئے ہمیں نہیں لگ رہی. ہاں ہمیں نئی نہیں لگ رہی. صحیح. اچھا مجھے لینا یہ بات بتائیں کہ آپ کی کتاب کے اندر جو کہانیاں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, اور ایک کہانی تو ہم آپ کے ہاں گئے بھی تھے, ہم نے پورا دیکھا اس کا. یہ جو ادارہ بنا ملتان کے اندر خواجہ سراؤں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ تحریر کا احساس لوگوں کو ہو کہ تحریر کس طریقے سے. لازمی تھوڑا یہ ہے کہ آپ لکھیں تو آپ کریں بھی, تو کیا پتہ آپ آئیڈیا دیں اور کرنے والے بے شمار اور لوگ ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا کنیکشن بنتا ہے سوسائٹی کا اور رائٹر کا جو آپس میں. تو تھوڑی سی اس پر ذرا. دراصل جب میں نے لکھا تھا تو مجھے تو ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگوں کو اتنا پسند آئے گا کہ اس پہ لوگ دھیان بھی دیں گے. میرے لکھنے کا جب بھی میں کوئی چیز لکھتی ہوں نا, اس میں 3 باتوں کا بہت خیال رکھتی ہوں. ایک یہ کہ اگر میں مزاح لکھ رہی ہوں تو لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے, اور اگر میں کسی کا دکھ بیان کر رہی ہوں تو اس کی آنکھ ضرور نم ہو, اور اگر میں کوئی ایسی تحریر لکھ رہی ہوں جس کا میرا مقصد ہے کہ لوگ سوچیں تو, یا ان کی سوچ بدلے, تو کم از کم ان کی وہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ضرور ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے خواجہ سرا پہ لکھی, اور خواجہ سرا پہ میں ایسے نہیں لکھتی کہ اچھا جی میں نے کوئی نیوز دیکھی ہے اور جی بس جذبات کا اظہار کر دیا. ہاں مجھ سے ایسے لکھا ہی نہیں جاتا. سر وہ میں کہتی ہوں وہ کردار خود لکھتا ہے, میں نہیں لکھتی, وہ کردار خود لکھتا ہے. یہ چھوٹا سا مضمون ہے, کہانی ہے, ایک خط ہے جو ایک بچے نے اپنی ماں کے نام لکھا ہے, باپ کے نام نہیں ماں کے نام لکھا. اچھا صحیح ٹھیک. تو وہ کیا نام ہے 3 مہینے لگ گئے تھے مجھے اس میں لکھتے. 3 مہینے میں آپ نے ایک آرٹیکل لکھا؟ ہاں 3 مہینے میں لکھا. اور سیاض صاحب آپ کتنے ٹائم میں ایک آرٹیکل لکھتے ہیں؟ مجھے بعض آرٹیکل گھنٹہ لگتا ہے اور بعض پہ شاید 3 سال میں مکمل نہیں ہوتے. معاملات میں سے 3 سال تک چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہ ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ آپ 15 منٹ میں بھی کوئی چیز لکھ سکتے ہیں, اور اگر بعض اوقات ایک چیز آپ کے دماغ میں ہو جاتی ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کیا نام ہے مزاح لکھ رہی ہوں تو اس طرح ہو کہ میں خود بھی پڑھوں نا تو مجھے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے, اور اگر المیہ لکھ رہی ہوں تو جب تک میری آنکھیں نم نہیں ہوں گی تو میں آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کے جب تک آپ لکھیں گے اپنے آپ کو نہیں دیکھ لیتی, اپنے آپ کو نہیں دیکھ لیتی تب تک میں کوئی چیز شائع ہونے نہیں دیتی, چاہے جو مرضی ہو جائے. صحیح. اب یہ دیکھیں نا کہ قانون کے باب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جی خواجہ سرا جو ہیں ان کو 5% کوٹا دیں جابز میں. کوٹا بھائی دیں لیکن وہ پڑھیں کہاں پر؟ پہلے ان کی پڑھائی کا بندوبست تو کرو, پہلے ان کو اس بات پر تو آمادہ کرو کہ وہ اسکول جائیں, تعلیم حاصل کریں. تو سوسائٹی کے بھی کچھ کام ہیں, اور سوسائٹی کے کام سوسائٹی ہی نے کرنے ہیں. سارے کام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتے. گورنمنٹ کے فرائض ضرور ہیں, انہیں ہم بالکل وہ نہیں کر سکتے, ان کی ہیں, لیکن یہ سوسائٹی بھی کہیں کھڑی ہوتی ہے, بلڈ کرتی ہے چیزوں کو. اچھا سجاد صاحب تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ لنڈی کوتل کی لالٹین آپ نے کتاب لکھی, جو دوسری کتاب ہے راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ. اچھا یہ کیونکہ ایک کنیکشن ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کتاب میں آپ نے جو کہانیاں لکھی ہیں کہ راولپنڈی کے بعض فسادات کی باتیں کی ہیں, بعض بڑی خوبصورت باتیں ہیں, ہماری ہسٹری اور تہذیب کی باتیں ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا کنیکشن ڈیولپ کرے گی یہ کتاب راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ یا پاکستان میں جو پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ؟ جی سبوت سید صاحب, ایک تو یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد ایک نیا شہر ہے, اور راولپنڈی کی کوئی تاریخ اس طرح نہیں لوگوں کو پتہ جس طرح لاہور کی ہے, کراچی کی ہے, پنڈی کو اسلام آباد کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں, ایک ہی ہے. لیکن یہ شہر میں نے اپنے یہ جو تھیسز ہے جو میں نے ریسرچ کی ہے اس میں 200 بکس کے ریفرنس موجود ہیں. اور میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے, اور بڑے بڑے جو ریسرچرز ہیں دنیا کے, آرکیالوجسٹ ہیں, دنیا کی بڑی بڑی کتابیں ہیں, کہ راولپنڈی جو ہے جو اسلام آباد ہے جہاں پہ یہاں پہ وہ تہذیب موجود تھی آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے
جو دنیا کی اولین تہذیب کہی جا سکتی ہے. صحیح. یعنی یہ جو سواں ہے دریا، جو آج ایک نالہ ہے، کبھی یہ ہندوستان کا سب سے بڑا دریا تھا. صحیح. اور اس دریا کے کنارے جو انسان موجود تھا وہ شاید وہ پہلا انسان تھا، ابتدائی انسان تھا جہاں سے انسان پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے. اور اس کی ایک بڑی سائنٹیفک جو ہے وہ ریزن بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ پوری دنیا کی جو چٹانیں ہیں ان کی جو ہے وہ 9 پرتیں ہیں. صحیح. اور جو پوٹوہار ہے اس کی چٹانوں کی 13 پرتیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب آئس ایج کے بعد جب پہلا جو ٹکڑا زمین کا باہر آیا تھا سمندر سے وہ پوٹوہار تھا. اچھا. تو یہ سیاد صاحب یہ ساری کہانی اس پروگرام میں مت سنائیں ورنہ کتاب کوئی نہیں خریدے گا. تو پلیز یہ کہانی یہیں سٹاپ کر دیں، یہ ہم بعد میں، کیونکہ یہ تو آپ ساری کہانی یہاں سنا دیں گے کام خراب ہو جائے گا. اچھا آصف صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس بہت ہی محدود ہے، تو مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو پس قانون، یعنی قانون کے پیچھے جو سارے اسباب تھے، محرکات تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے آپ کی، اس کا آڈینس تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ طبقات ہیں جو قانون کے ساتھ منسلک ہیں، قانون بنا رہے ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں؟ نہیں صدوق صاحب، اس کا آڈینس ایک عام نوجوان ہے. صحیح. اس کو میں نے کوئی علمی مقالے کی شکل نہیں دی، میں نے اس کو بالکل آسان فہم انداز میں کوشش کی ہے کہ میں بیان کر دوں. اور یہ صرف وکلاء کے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اپنی وہ مٹی پڑھے سے کہ کس طریقے سے اس کو گمراہ کیا گیا. نہیں گمراہ تو خیر نہیں، کسی نے کسی کو کیا گمراہ کرنا ہے. صرف یہ ہے کہ جو اس کے اثر راہ گم کر باقیات، دی جو اس معنی میں. نوآبادیاتی دور کی باقیات ہیں اس میں جو خیر ہے وہ آپ رکھ لیں، اور جو اس میں خیر نہیں ہے اس میں آپ اس میں امینڈمنٹ کر دیں. کوئی اس کتاب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی تہذیب کی برتری ثابت کر رہا ہوں یا میں کسی اور تہذیب کی نفی کر رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو خرابیاں ہیں قانون میں ان کو ٹھیک کیا جائے. قانون کا ڈھانچہ ہی خراب ہے. صحیح. اس قانون کا ڈھانچہ ہی خراب ہے. دیکھیں یہ قانون شہریوں کے لیے نہیں تھا، یہ غلام کے لیے تھا. یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. اس کا مقصد انصاف دینا نہیں تھا. باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئرمین ریکارڈ پر موجود ہیں اور وہ میں نے کوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر عدالت ایک ایسے خوبصورت معبد کی طرح ہونی چاہیے، عبادت گاہ کی طرح ہونی چاہیے جو باہر سے بہت خوبصورت لگے، لیکن انڈینز کی اس کے اندر داخل ہونے کی حوصلہ افزائی مت کریں. اور الجھایا گیا لوگوں کو کہ لوگ آپس میں یہ جو دیوانی مقدمات آپ کے اتنا عرصہ چلتے ہیں، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں چلتے ہیں؟ یہ ایک پوری آپ کو ایک پورا نظام دیا گیا کہ آپس میں الجھتے رہو، ہمارے لیے درد سر نہ بنو. اور 99 اور سال پھر تک بہت ایسے سارے چل رہے ہیں. قوانین ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، تو اس سارے کے اوپر بات کی ہے. لیکن آپ نے میری محبت کا موضوع بیچ میں چھیڑ کے تو پھر اس کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی کہ اس پہ سجاد صاحب بھی بات نہیں کر سکتے. میں بھی اس پہ بات نہیں کرتا. تو چونکہ اسلام آباد، سجاد صاحب تو خیر بہت صاحب علم ہے اس معاملے میں، پنڈی پہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اسلام آباد پہ بھی لکھا ہے، لیکن میری جو تحقیق ہے اس کا رخ صرف اسلام آباد کے جنگلات اور مارگلہ تک محدود، اور اسلام آباد کی تہذیب تک میں صرف ایک بات کروں گا. میں صرف ایک بات کروں گا. میں صرف ایک بات کروں گا. اگر کوئی سی ڈی اے کا کو ہمیں دیکھ رہا ہے یا اسلام آباد کوئی مقتدر طبقات میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، تو جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نیا شہر بنا. جیسے اسرائیل نے فلسطین کے بستیوں کی بستیاں ملیاں میٹ کرنے کے تاثر دینے کے لیے کہ ہم اب آئے، ہم سے پہلے تو کچھ نہیں تھا. بھائی یہاں آپ کے اسلام آباد سے پہلے ایک پوری تہذیب موجود تھی. کیا آپ نے ریاضی کے ہندسوں کی طرح سیکٹرز بنا دیے؟ اور اگر آپ نے سیکٹرز بنا ہی دیے، کوئی پوری کس میں کون سی تہذیب سے لگتی ہے؟ شہر کی کیا تہذیب باقی رہنے دی ہے؟ تو اب جو مقامی پرانے دیہات تھے، جو گاؤں تھے، کوئی سڑکیں ہی ان کے نام پہ رکھ دیں، کچھ کر دیں. یعنی یہ چھوٹا سا غم ہے. ورنہ تو جو پرانے قبرستانوں کے ساتھ ہوا، اور E7 کے قبرستان کی صرف ایک قبر بچی ہے، جس دن میں نے اور مشاہد حسن سید صاحب نے ڈھونڈی مل کے، صرف ایک قبر باقی بچی ہے، باقی کے اوپر تو گراؤنڈ بنا دیے گئے. تو جو یہاں پہ پرانی تہذیب مٹائی گئی، جس طرح سے اس کے نقش مٹائے گئے، اس کے اوپر CDA خدا کا خوف کرے کوئی ایک سیکشن ہی بنا لے کہ قدیم اسلام آباد، پرانا اسلام آباد سے پہلے کیا تھا، کچھ تو پتا ہو کہ یہ سیکٹر ہے. اچھا یہ سیکٹر ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں یہ گاؤں موجود تھا، اس کی کوئی سڑک بنا دو یار، کوئی ایک کارنر بنا دو، کچھ تو کرو. کچھ تھوڑا بہت تو کیا ہے سید پور ولیج وغیرہ میں، سید پور ولیج سے نیچے بھی پوری ایک تہذیب تھی. صحیح. درہ جنگلہ کو ٹریل 5 کر دیا، درہ قوانی کو ٹریل 6 کر دیا. وہ ٹریل 5 کے اوپر لکھ دیں، 7 اصل نام ہی لکھ دو بھائی. صحیح. یہ بہت اچھا ہے آصف صاحب، اس پہ بھی قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے. ہاں پتہ نہیں کتنے قانون بنائیں گے آپ. لیکن بہرحال بہت شکریہ آصف محمود صاحب، بہت شکریہ سجاد اظہر صاحب، اور بہت شکریہ لینا حاشر صاحبہ. ناظرین پروگرام کا وقت بہت ہی کم تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جو 3 نئی کتابیں آئی ہیں اور ان صاحبان علم نے لکھی ہیں، آپ ضرور یہ کتابیں خریدیں اور کتابوں سے استفادہ کریں. بجائے اس کے کہ یہ بھی اچھا ہے کہ آپ اچھا کھانا ضرور کھایا کریں، لیکن کچھ تھوڑی سی رقم بچا کر ایک اگر مہینے میں یا ہفتے میں ایک کتاب آپ خرید لیں تو آپ یقین مانیں گے کہ
یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی معلومات مسلسل فراہم کرتی رہے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔